ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس طور پہ آزاد تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں.
معزز علماء کرام، واجب الاحترام اہلیان معززین علاقہ، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جامعہ محمدیہ میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے والے حضور علماء کرام، محترم و مکرم مراکز کبیر مولانا نجیب اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، عرصہ 2 سال سے ان کے پیار بھرے پیغامات کسی نہ کسی واسطے سے موصول ہوتے رہے، اور کئی مرتبہ آنے کا ارادہ ہوا، اللہ کو منظور نہ ہوا، کوئی نہ کوئی سامنے اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ آگے کھڑا ہو گیا۔ آج بھی جسم کی تھکان، پروگراموں کی مصروفیت مجھے اس طرح سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کے مدد کے سہارے کوشش کی، اور پھر نہ آتے آتے آ گیا۔ جس فلائٹ سے ہماری سیٹ تھی وہاں ایئرپورٹ پہ لاہور تقریباً 4 بجے پتہ لگا وہ فلائٹ کینسل ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ نے کہا کہ واپسی کی تیاری کر، باہر گاڑی کھڑی ہے، نکل۔ پھر میں نے ساتھ والے کاؤنٹر کو پتہ تو دوسری ایئر لائن یہ خیال ہے شاید اس کو جگہ مل جائے، تو ٹکٹ تو ہماری سوچوں سے بھی بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے پہلے ہم سجاوٹ کی محبت شہر کی لے کے آپ حضرات اللہ نے بہت سارے آسانیاں فرمائی، خیر آپ کے ساتھ ہو۔ اب پتہ نہیں میری گفتگو، میرا بولنا، علاقہ، شہر، صوبہ، رہن سہن، زبان، یہ ساری مختلف ہیں۔ ایک نسبت ہے کرنے کی جس نے دلوں کو جوڑ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی نسبت کو لے کے آپ حضرات کے سامنے آئے۔ دنیا کی زندگی کے دن گزارنے کے لیے اس نسبت پر رہنا، اور موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام چہرہ دیکھ کے اس نسبت سے ہٹنا نہیں، اس نسبت پر قائم رہنا۔ ہم نے دیکھا نہیں سنا ہے، ہاتھ ملا کھڑا ہو، 2 بندوں کے درمیان زور آزمائی ہوتی، جیسے مجھے ایک مذاق سوچا بھائی کرنے دیکھ کے، جیسے سب کچھ چھالیاں 2 راتوں کے درمیان زور آزمائی کرتی ہیں، اس آدمی کی قوت پر حیران ہے کہ پتھر کو دانتوں میں توڑ دیتا ہے، شیطان کا موڑی توڑتا ہے، اس کے بہکاوے میں کچھ ہوتا ہے۔ جتنا ہمارا منہ چلتا ہے نا اللہ کے حلال کی کمائی میں سے ہمارے ہاتھ کا قدم اٹھائیں، تو قیامت کے دن فرشتے دیکھ کر ہمیں نیکوکاروں کی صفوں میں کھڑا کریں اور کہیں کہ ان خردے ہاتھوں کے خردےپن کو دیکھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ
رحمت دو عالم نے جب ہاتھوں پر ہاتھ ملا فرمایا 7 امت کو پیغام تیرے ذریعے سے دے رہا ہوں کہ جو بندہ صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے شام کو تھک ہار کر گھر آتا ہے، بیوی کہتی ہے ٹھہر جا میرے لیے بھی کھانا گرم کر کے لائی، اس کے کھانا لاتے لاتے مفہوم عرض کر رہا ہوں، کھانا لاتے لاتے یوں سستایا یوں آنکھ لگ گئی، میرے نبی نے فرمایا اٹھاؤ اور اس کو بتلاؤ کہ آج حلال روزی کے کمانے میں جو تھک گیا اللہ نے میرے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ نسبت کرنے کے لیے مجھے مولانا نجیب اللہ صاحب نے دعوت دی شاید پچھلے سال میں نے بتا مجبوریت تھی یقین جانے میری اوسط سفر کی جو ڈیلی ہوتی ہے 700-800 کلومیٹر کی 5-6-7 پروگراموں کو میں اہمیت ہی کوئی نہیں دیتا اللہ کو بولو کر کے، اور یہ محرم الحرام کے دنوں کے اندر میرے 4 3 5 7 8 پروگرام ایک دن میں چلتے ہیں جو محبت سے بلا لیکن یہ گروپ ہوتا ہے۔ اب یہ وقت گھوم کے 3 صوبوں سے جو یہاں پر آنا ایک دشواری تھی، لیکن آپ کے ایمان کی حالت کے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر کے اطمینان کو ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ آپ بلائیں گے سر جھکا کر آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں۔ لینا دینا تو بدلوں کی بات ہوتی ہے، انسان کیا ہوتا ہے، انگلی یوں کر کے اٹھاؤ کہتا ہے آئندہ آئیو توڑ دوں گا، سر جھکاؤ کہتا بتا یار مان لینا ہے کہ جان لینی۔ انسان کی انسانیت مکان دکان بنگلہ کوٹھی کار میں نہیں، انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ 2 منٹ آپ اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں کردار نظر آ جائے گا، وگرنہ ایسا زبان کا چھرا اور عالم چلائے گا دلوں میں ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ انسانیت انسان کی زبان سے تعلق ہوتی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ معذرت کے ساتھ زبان کا مولڈ ٹیمی کر کے اور کپڑوں کو 100 روپے دے کے استری کراتے ہیں، جو کپڑے 1 منٹ کے اندر مرجھا جاتے ہیں، بھائی ان پر اتنی محنت، زبان کے اچھے بول سے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ کے چلا جا، قیامت کی صبح تک تیری قبر پر کوئی آئے نہ آئے، لیکن لوگوں کے اچھے الفاظ اور دعاؤں کی تیری قبر کے گرد گرد ہوائیں قیامت تک چلتی رہے۔ آپ کسی کو مدعو کریں، کسی کو دعوت دیں، اپنی شادی میں، اپنے بچے کی شادی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں، اور آپ اس کو کہیں کہ تشریف لائیے، میں کارڈ دینے کے لیے کسی بندے کو نیوز دینے کے لیے کارڈ آیا، باوجود بغیر کسی عذر کے نہیں آیا، آپ کو پتہ لگ گیا، آپ نے گلا کیا، اس نے کہا یار کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ ضرور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ کہہ کے آئے کہ یار پچھلی مرتبہ کی طرح بھول نہ جانا، آنا ہے، کہا وہ نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ پھر کوئی گھر کے اندر خوشی ہوئی، آپ نے بلایا، اس نے کہا میں آؤں گا، پھر میں آیا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی اور آپ کے بچے نے کہا بس سب کو کارڈ لکھ دیے، سب کو پیغام دے دی، دعوت دے دی، اس کو کیوں نہیں بلایا؟ تو باپ نے غصے میں آپ کے پاس چھوڑو یار وہ کوئی بندہ تھوڑی ہے، چھوڑو یار وہ کوئی بندہ تھوڑی ہے۔ کیا خیال ہے آپ نے ایک بندے کو 3-4 مرتبہ دعوت دی اور وہ آپ کی دعوت پر نہیں آتا، آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو یار بندہ تھوڑی ہے۔ توجہ کرنا، الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ بے کر نہیں، بیوی کا پہلو چھوڑ، یہاں بیٹا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، 1.25 لاکھ روپے کے 1.5 ٹن کے اے سی والے کمرے میں مجھے بڑا اچھا نہیں لگ رہا، ململ کے بستر پہ، ریشم کے بستر پر
پہلی مرتبہ پیغام آیا الصلاۃ خیر من النوم صداقتا وبررتا وبالحق نطقتا. الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، چھوڑ دے بستر، تیرے حق کے اندر میں نے مداخلت نہیں کی، میرے حق میں تو مداخلت نہ کر. رات 10 بجے سے سوتا رہا، میرے بندے میں نے تجھے نہیں اٹھایا، کروٹیں بدلتا رہا، میں فرشتوں کے پروں سے تجھے تھاپی دیتا رہا. میرے بندے تیرے ناک، منہ، کان، آنکھ، پیشاب پخانے کے سوراخوں پر میں پہرے دار کھڑا کرتا رہا. کیڑے مکوڑے تیرے اوپر سے گزرتے رہے، میں رحمت والی چادر سے تجھے چھپاتا رہا. الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، اٹھ کھڑا ہو. سورج نکل گیا، شیطان آیا. بخاری شریف کے حدیث ہے، شیطان آیا انسان کے دائیں کان کے اندر پیشاب کر کے چلا. فرشتوں نے کہا، اس نے کہا کرامن کاتبین، لکھ دو مردود، لکھ دو لعنتی، لکھ دو بے غیرت، لکھ دو جہنمی، لکھ دو جہنم کے کتوں میں سے کتا. پڑھتے رہتا میرا ہے، کوئی بات. سال رات پھٹا، پیدل سفر کرتا، موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا، پھر رات لائٹ چلی گئی، یہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر صبح سے نیند آئی. کل آ کر کے اٹھتے ہی کوئی کام نہ کرے، کل آ کر کے پڑھ کر کے معاف کر دے، معاف بھی کر دوں گا، قضا کو ادا کے اندر تبدیل کر دے. زور کیا تھا حی علی الصلاۃ. 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک جو تو نے مانگا میں نے دیا، کپڑے مانگے دیے، پانی مانگا دیا، رزق مانگا دیا، اولاد مانگی دی، بچے مانگے دیے، کاروبار مانگا دیا. کہاں سے میں گھیر کر کان کو مروڑ کر میں گاہک بنا کے اپنے بندوں کو تیرے دروازے پہ بھیجتا رہا. حی علی الصلاۃ، آ جا. نہیں آیا تو میں گزر گیا. فرشتوں نے کہا لکھ دے لعنتی، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو اثر کا. اثر میں ہوا حی علی الفلاح، آ جا بھلائی. او میرے بندے، او میرے بندے. صبح 7 بجے سے دکان کھول کے بیٹھا ہے اور اثر کی اذان ہو گئی، سورج طلوع سے لے کر غروب تک بیٹھا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم، خیر یہاں نہیں، خیر یہاں. آ جا. اور اس نے کہا لکھے لعنتی ہے نہیں مغربی. اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھیے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم. وآلہ وسلم. ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو حضور کی ساری بیویاں، حضور کی ساری بیٹیاں، حضور کے سارے بیٹے، نبی کے سارے داماد، نبی کی ساری آل اس درود میں شامل ہو جائیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. یاد کرنا، بیٹا شاگرد مالک کیا کر یا تجھے اس کا واسطہ جس کو تو مانتا ہے مانگ جا. اشہد ان محمد رسول اللہ. جس کے لیے میں نے کائنات بنائی، جس کے لیے میں نے کائنات سجائی، جس کو میں نے تخلیق وجہ کائنات بنایا، اس نبی کا واسطہ آ جا. اسے روزہ انور میں نماز پڑھنا پڑھ کر سجدہ نہ کر کر اس کی آنکھوں کو کیوں تکلیف دے رہا ہے. کراچی کے ایک شہر کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. دیکھا سرکار اپنی آنکھوں پہ انگلیاں بن رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پہ انگلیاں
مٹی میں 3.5 سال بھوکا رکھنے والوں کو معاف کرنے والے، پتہ مکہ کے دن الیوم یوم الملحمہ کے بجائے الیوم یوم الرحمہ کا اعلان کرنے والے، آپ کے نزدیک بے نمازی کی حیثیت کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا میں 5 نمازوں کی بات نہیں کرتا، جو میرا امتی فجر کی نماز نہیں پڑھتا کملی والے کا پیغام دے دو۔ رحمت والا نبی اس کے بارے میں کہتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا اس انسان سے بڑا بغیرت انسان کوئی نہیں۔ دریائے کرم جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ پھر اگلا اعلان فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ تیسرا اعلان فرمایا او میرے امتیوں پیغام سن لو، روزے والے کا پیغام سن لو، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی ہاتھ میں لوں، اس لکڑی کو آگ لگاؤں، بستر سمیت جا کے اس امتی کو جلا دو جو فجر کی اذان سن کے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ کربلا کی بات تو بعد میں کریں گے، صداقت صدیق کی بات بعد میں کریں گے، عدالت عمر حیا عثمان شجاع علی کی شان صحابہ کی بات تو بعد میں کریں گے۔ پہلے اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی سیدھی کر لو، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ برابر کر لو، تیرے میرے گھر کے دروازے کو تو سیدھا کر لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو آگ تو معاشرے کی بجھانے جا رہا ہے وہ آگ تیرے میرے گھر کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا لوگوں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو نمازوں کا سجدہ نہیں کرتا خبردار اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور تم نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، کملی والے چہرے کا رنگ بھی ایک ہوگا، ناک کان ایک جیسے ہوں گے، ہاتھ پیر ایک جیسے ہوں گے، قد کاٹ نسامت اونچی نیچی ہوگی، کملی والے آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانو گے؟ فرمایا وضو صحیح طریقے سے کیا کرو، قیامت کا دن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، جس جگہ وضو کا پانی لگ جائے گا قیامت کے دن وہ حصہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اگلی بات بتلاؤں میرے عزیزوں، یقین کرو نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی، فقیر کو پیغام دے کے چلا جائے گا۔ فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تیرا میرا مکان نہیں دیکھتا، تیری میری اولاد نہیں دیکھتا، آپ کا میرا پاڑا محلہ نہیں دیکھتا، آپ کا میرا تعلقہ نہیں دیکھتا، آپ کے میرے ضلع کو نہیں دیکھتا، تحصیل ڈویژن کو نہیں دیکھتا، آپ کے میرے صوبے کو نہیں دیکھتا، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، ملک الموت آتا ہے انسان کے جوڑوں کو سونے لگ جاتا ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، کندھوں کو، کونیوں کو، ایک پیشانی کی جگہ کو، ہونٹوں کو سونے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ میں اس کے جسم کو سونگ رہا ہوں کہ نیکی کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ کئی مرتبہ مجھے صبح سے کے اندر ہمارے پنجاب میں تو اللہ کی قسم ایسا آواز نہیں ہوگا کوئی ایک آدھا بدنصیب، لیکن صبح سے کے اندر مجھے کئی مرتبہ جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اتنے نمازی میرے عزیزوں جنازہ نہیں پڑھتے جتنا گندہ دینے والے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمت میرے میں چلنے کی نہیں تاکہ میں پوچھ نہیں سکتا، چلو آپ بھی مجھے بتا دو۔ ایک میرے عزیزوں
بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس مکان نہیں، بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس اولاد نہیں، بدنصیب وہ نہیں میرے چاند جس کے پاس بیوی بچے کی کاروبار کی دولت نہیں، بدنصیب وہ جوان ہے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے، پنجاب سے آیا ہوا مولوی، پنجاب سے آیا ہوا مسجد کا مؤذن، اس کا جنازہ پڑ رہا ہے، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے مرنے والا باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے اوے بدبختہ، اسے جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تھا، جنازہ تجھے پڑھانا چاہیے تھا، اے تیرا کتنا بدنصیب باپ ہے، 5 بچوں کا باپ ہے، لیکن مرنے کے بعد 5 بچوں کو باپ کی نماز جنازہ ہی نہیں آتی ہے۔ ایسی باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اچھا ایسی والا کمرہ نہیں ملا؟ کیا مجھے جہاز کا سفر نہیں ملا؟ کیا مجھے میرا جو گاڑی کا سفر نہیں ملا؟ کیا مجھے یہاں بیٹھ کر فروٹ کا تحفہ نہیں ملا؟ چائے پانی پی لیا، رہنے کا میرا انتظام ہے، جب یہاں سے جاؤں گا پیسے مجھے ملیں گے، مجھے ہر اللہ کے فضل و کرم سے موضوع پہ بولنا آتا ہے، یہ داڑھی چہرے پہ نہیں کی، جب سے اللہ نے ممبر کا تحفہ دیا، 36 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے ہوئے، 50 سال کو میری عمر پہنچ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے اپنوں پر ترس آتا ہے، اپنی ذات پہ ترس آتا ہے، یقین جانو ایسے ایسے چہرے اگر ابھی نعرہ لگے غلامی رسول میں، سارے کہنے موت بھی قبول ہے، اگلا مہینہ آنے والا ہے، جھنڈوں کے رنگ بدلیں گے، کپڑوں کے رنگ بدلیں گے، لوگوں کے مزاج بدلیں گے، ہر گھر سے خیرات نعمت چلے گی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے جو نماز کا تحفہ اللہ اکبر معراج کی رات آسمانوں سے لے کے آیا، امت کو کھانا پکانا آ گیا، نماز کا سجدہ کرنا نہیں آیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر۔ یا کوئی نجیب اللہ مجھے کہے مولانا میں جموں کر لوں، مولانا کہتی مولانا میں جموں کر لوں، غلام حسین صاحب کہے مولانا میں جموں کر لوں، یہ تنگ آ کے کہے گا اوے بدبختہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں تو میری طرف نہیں دیکھ رہا، عرش والے کا حق بنتا ہے، عرش والے کا رائٹ بنتا ہے، کہتا ہوں میرا بندہ فجر کی نماز سے لے کر رات کے 12 بجے تک میں تیری طرف دیکھتا رہا، تجھے بھوک لگی روٹی میں نے دی، تجھے پیاس لگی پانی میں نے دیا، پکڑنے کی طاقت میں نے دی، چلنے کی طاقت میں نے دی، دل کی دھڑکن بن کر دیتا، یہ چٹا گھوڑا تیرا جسم بیکار ہو جاتا، اور میرے بندے دماغ کا سوئچ میں آف کر دیتا، لوگ تجھے پتھر مار کے پاگل پاگل کہتے، میں تیرے بستر پر اپنی جبری آئی گا، اپنے جلال پہ ایک جھٹکا ڈالتا، تیرا آدھا جسم مفلوج ہو جاتا، پانی زدہ ہو جاتا، اوے میرے بندے میرا گلا نہیں بنتا، میرا لائٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے، میں سارا دن تیری طرف دیکھتا رہا، اب بھی میری طرف آئے گا، اب بھی مجھے اللہ کہے گا کتنا بدنصیب ہے، او میرا بندہ میں 24 گھنٹے تیری طرف دیکھتا ہوں، تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی میری طرف دیکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ پھر ذرا قبر میں سنبھل کے آنا، میں تجھے کیڑوں کے حوالے کروں گا، میں تجھے بچھوؤں کے حوالے کروں گا، میں تجھے اژدہے سانپوں کے حوالے کروں گا، میں تجھے قبر کی تنگی محشر کے حوالے کروں گا، میں قبر کے اندھیرے کے حوالے کروں گا، پھر نہ کہنا اللہ نے میرے سے زیادتی کی ہے۔ او میرا بندہ رات کے اندھیرے میں کمرے میں 2 آنسو نکال کے دکھا دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ان 2 آنسوؤں میں اتنی روشنی دوں کہ تیرے قبر کے کمرے کو روشن نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا لگے گا۔ دنیا دارو دنیا کا کام کرتے ہو، کسی نے فصل اگا رکھی ہے، کوئی زمیندارہ کرتا ہے، کسی کے پاس کھیت کھلیان ہے، ہر ایک کو پتہ ہے پانی کس وقت دینا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کھاد کس وقت ڈالنی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے بیج کس وقت ڈالنا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کون سی مچھر سے کون سی بیماری سے بچاؤ کے لیے اسپرے کون سا کرنا ہے۔ فرمایا میرا بندہ وقت پر پانی دے، فصل اچھی ہو جاتی ہے، اگر تجھے پتہ لگے تیرا بیٹا باغی ہو گیا، پتہ لگے تیری بیٹی باغی ہو گئی، پتہ لگے تمہارے بچوں کی نگاہوں سے غیرت چلی گئی، پھر میرے بچے ایک پانی تو اپنی نسل کو لگا، الہ العالمین وہ کون سا پانی لگاؤ؟ فرمایا
جاؤ 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 غیرت کی دیویوں کو، جاؤ 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 عزتدار گھرانوں کی عورتوں کو جا کے کہہ دو تیرے سر سے دوپٹہ اترا اللہ ناراض ہو گیا، تو نے چہرہ ننگا دکھایا اللہ ناراض ہو گیا، تو نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کی اللہ ناراض ہو گیا، تیرے ہاتھ میں قرآن کی جگہ موبائل آیا اللہ ناراض ہو گیا۔ 2 سال پہلے 8 مارچ کو اسلام آباد پر تو نے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا، تیرے میرے سے اللہ ناراض ہو گیا، یہ نعرہ اتنا برا لگا، اس نعرے پر خدا کو اتنا غصہ آیا، رب کعبہ کی قسم ہے 2 سال ہو گیا اللہ راضی ہونے کو تیاری کوئی نہیں۔ الأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دیکھ تو صحیح کون سے گندے نطفے کی پیداوار ہے، آج اللہ اکبر راجہ صاحب بنا بیٹھا ہے، خان صاحب بنا بیٹھا ہے، مزاری صاحب بنا بیٹھا ہے، استاد صاحب بنا بیٹھا ہے، کھوسو صاحب بنا بیٹھا ہے، میمن صاحب بنا بیٹھا ہے۔ ذرا اندر جھانک کے دے جس گندے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ایک مٹی کا ڈلا تھا، هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لائٹ چلی جائے اللہ اکبر تیرا ساؤنڈ بند ہو جائے گا، کیمرہ بند ہو جائے گا، بلب بجھ جائے گا، پنکھا بند ہو جائے گا، اور میرا بندہ روشنی کے بغیر تو سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا، اس کی سنائی کاراگری کو کیا کہے گا؟ جس نے 7 پردوں میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس رب کو کیا کہے گا جس نے اتنے اندھیروں میں اتنا پیارا انسان بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگر میں چاہتا تیرے ہونٹ تیری آنکھ کی جگہ آنکھ تیرے ہونٹوں کی جگہ لے آتا، لیکن میرا بندہ میں نے کتنی باری پیچھے تیرے نقش و نگار کو بنایا، آنکھ کے اندر کتنے رنگ بھرے، چہرے میں کتنے رنگ بھرے، ہاتھوں کے پھولوں میں کتنے رنگ بھرے۔ ولید بن مغیرہ حضور کے دربار میں آیا اور اتنی ہڈی کلائی کی، جوڑ سے لے کر کلائی کی، کسی مردہ کی مردار کی بوسیدہ پرانی ہڈی لایا اور مکے کا سردار تھا، اپنی مٹھی میں لے کر زور لگا کر یوں کر کے مسل دیا، بریدہ بنا دیا اور سرما بنا دیا، پھر بھوک ماری یوں کر کے ہاتھوں سے اڑا دیا، کہنے لگا محمد ابن عبداللہ تو کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرے گا، جس ہڈی کو میں نے سرما بنا دیا نام و نشان باقی کوئی نہیں، تیرا رب کیسے بھی زندہ کرے گا؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا، میرے نبی کے آنسوؤں کو جا کے صاف کر دے، تیری میری توحید کا مسئلہ، میرا پیغمبر آپ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، زبان ہلانا تیرا کام ہے، آج قرآن اتارنا میرا کام ہے، اس بھونکنے والی زبان کو بند کر دے، اس کو کوئی 4 دیواری کے اندر ہے، اپنی زبان کو اپنے منہ میں رکھے، تو بدبخت کہتا ہے اس ہڈی کو تیرا رب کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے جب میں بنانے پر آ گیا ولا قادرین علی ان نصوی بنانا، جب میں بنانے پر آیا تو تیرے پوروں کے درمیان جو لکیریں ہیں میں نے بھی بنا کے تجھے دکھا دوں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ مر جانا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی بدر کی، یہی احد کی، یہی کربلا کی قربانیوں کا درس ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، ایک بچہ مدینے کی گلی میں سے کھیلتا کھیلتا حجرے کا پردہ ہٹا کے اندر آ گیا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کے گھر میں اچھلنے لگ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس
بربادی کا تڑپنا دیکھ کر جبرائیل قرآن لے کے آیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور میرا محبوبہ تیرے مجھے مکھڑے کی قسم ہے، تیرا رب نہ تیرے سے ناراض ہوا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ اور لوگوں آج بھی اللہ تیرے میرے دو آنسوؤں کا انتظار کر رہا ہے، تجھے لوگوں کے سامنے روتے شرم آتی ہے، جا تنہائی میں چلا جا، کھلے میدان میں چلا جا، کسی درخت کے سائے کے نیچے چلا جا، وہاں اگر تجھے کوئی انسان جانور ملے اس سے شرم آتی ہے، بند کمرے میں چلا جا، الہی مکان ایک ہے، پروردگار عالم، 4 بچے بیوی اسی کمرے میں، ابا ابا اسی کمرے میں، رہوں گا تو دنیا کے بھی کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں رات کو جب سونے لگو بچے سو جائے تب رو لینا، الہی ایک چرپائی ایک بیڈ ہے، ادھر کرمٹ بدل کے بیوی ادھر میں، میں رہوں گا تو ہو کی آواز آئے گی، بیوی پوچھے گی کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا دیکھ میں معاف کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہوں، میری رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا ایک تکیہ ایک بستر ایک تلائی ایک رضائی، سونے والے دو ہیں، وہ بیوی تیری طرف منہ کر کے تو اس کی طرف منہ کر کے سو رہے ہیں۔ فرمایا او میرا بندہ سوتے سوتے ایک دفعہ اپنے مکان کی چھت کی طرف دیکھ کے کہہ دے، منہ سے نہ کہہ، رو نہ رونے والی شکل بنا دے اور دل میں کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا بندہ اگر میں تجھے معاف نہ کروں تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دینا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی کائنات کے اندر جو کائنات میں سب سے بڑا گناہگار ہے، بدترین گناہگار ہے، پروردگار عالم میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین نے فرمایا موسیٰ دیکھ کے کیا کرے گا؟ پردے پردے میں رہنے دے گا، الہی دکھا دے۔ فرمایا کل اس مکان کی طرف، اس محلے کی طرف، اس کالونی کی طرف سفر کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل لیے اور جا کر ایک دروازہ بجایا، آدمی باہر نکلا، اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہگار یہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران سے شد رہ گئے، اللہ اکبر، الہی دنیا اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کی جیب میں پیسہ دیکھ کر سلام کرتی ہے، یا اللہ یہ کائنات کا بڑا گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو پھر اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ اے الہی مہربانی فرما، موسیٰ بتا کیا مانگتا ہے؟ اے الہی اب مجھے دنیا کا نیکوکار دکھا دے۔ موسیٰ پہلے گناہگار دیکھا، کیا میرا کلیجہ نہ بھرا؟ اللہ مجھے دکھا دے۔ فرمایا جس دروازے پر جا کے گناہگار دیکھ کے آیا اسی دروازے پر جا کے دیکھ لینا، تجھے نیکوکار مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے، جا کے اسی مکان کا دروازہ بجایا، سمجھے بڑا بھائی آئے گا، ابا آیا، چاچا آئے گا، سمجھے کوئی رشتے دار آئے گا۔ جب دروازہ کھولا کل والا آدمی نظر آیا، الہی یہ تو کل گناہگار تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا آج یہ بڑا نیکوکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، پلکیں آنکھوں میں آنسوؤں میں گیلی ہونے لگی، آگے بیٹھ گئے۔ فرمایا موسیٰ عرض کی الہی اس کی نیکیاں کیسے بڑھ گئی، گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ فرمایا موسیٰ کل تک تو میرے فرشتوں کے کھاتوں میں گناہگار تھا، نیکوکار کیسے بڑھ گیا؟ میرا موسیٰ ساری رات گناہ کر کے صبح جب یہ کام کاج پہ نکلا، شام کو جب یہ گھر آیا، یہ چرپائی پر یا زمین پر آ کے بیٹھا، اس کی بیوی نے اس نے کہا کھانا دے، بیوی کہنے لگی ابھی لے کے آئی۔ جب بیوی کھانا لے کے آئی، اس نے موج مستی میں ہو ہاں کرتے مونچھوں کو بل دیتے تکبرانہ انداز میں روٹی کو پکڑا، ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنایا، سالن کو لگایا۔ اے موسیٰ جب اس کا لقمہ اس کے ہاتھ سے منہ کی طرف جا رہا تھا، اس کی نگاہ اس کی بیوی کی طرف پڑ گئی، بیوی کو دیکھتا ہے، رومال کرنے لگے رو رہی ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کوئی تیرے بیٹے سے ماں باپ کے مرنے کی خبر آئی کہ نہیں؟ نہیں۔ کیا بات ہے، کوئی جانور کاٹ کے نہیں؟ نہیں۔ کسی پڑوسن نے آ کے تیرے سے جھگڑا کیا کہ نہیں؟ نہیں۔ کہ پھر کیا بات ہے، میرے سامنے روٹی میرے سامنے رونے کیوں بیٹھ گئی؟ اللہ اکبر، روتے روتے یوں کر کے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اب تو بس کر دے، آج سامنے والی پڑوسن بھلے دار نہیں آئی تھی، میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی تھی تیرا آدمی تو بڑا گناہگار ہے، آج تیرے گناہوں کے مجھے تانے ملنے لگ گئے کہ اسی دن کے لیے میں
یہ تو اس کا حکم آپ پہ میرے پہ فرض ہے، نہیں کریں گے باہر پڑے گی۔ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، الہی روزہ رکھنے کی ہمت کوئی نہیں، جسم میرا خالص ہے الہی، اٹھ کے مسجد میں جانے کی ہمت کوئی نہیں، لگتا مجھے معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا میرا بندہ معاف کرنے کے لیے میری رحمت ہمیں دراز کرتی ہے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو کیسے معاف کرے گا؟ فرمایا صبح صبح بیٹھ کر تو ناشتہ کھا رہا تھا، لسی بھی تیری مرضی، چائے بھی تیری مرضی، دودھ بھی تیری مرضی، پراٹھا کھا تیری مرضی، گھی والی کھا تیری مرضی، ساتھی کھا تیری مرضی۔ جب تو اپنے بیٹے میں اپنے آنگن میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا، روٹی کا تجھے ٹکڑا توڑا، یوں کر کے منہ کے قریب لے گیا، تیری نگاہ تیری دیوار پہ پڑی، تیری نگاہ تیری چھت پہ پڑی، تو نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، سورج چمک رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے، ایک چڑیا پر کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے منیر پہ آ کے بیٹھ گئی، تیرے پاس پانی کا پیالہ پڑا تھا، تو نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا، تو نے چڑیا کی معصومیت اور اس کی بے بسی کی طرف دیکھا، وہ سانس اونچے اونچے لے کے پانی مانگ رہی ہے، تو نے اپنے پینے والا ٹھنڈا پانی اس کا پیالہ اٹھایا اور جا کر تو نے منیر پہ رکھ دیا۔ چڑیا ڈرتی ڈرتی کبھی پیالے سے اس پار، ڈرتی ڈرتی کبھی پیالے سے اس پار، تیرے سے ڈرتی کہیں پنجے میں نہ پھنسا لے، کبھی شکنجے میں نہ پھنسا لے، کہیں پنجرے میں نہ پھنسا لے، ڈرتی ڈرتی پیالے کے کنارے پر آئی، دو قطرے پانی پہ پھر اڑ گئی، پھر آ کے بیٹھی، دو قطرے پانی پیے پھر اٹھا کر بیٹھی۔ اللہ اکبر، فرمایا چڑیا کا پیٹ بھرا، اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے پلانے والے کا شکر ادا کیا، پھر اس نے یوں کر کے پروں کو ہلایا، تیرے مکان کے اوپر یوں چکر لگایا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک یہ پروں کو ہلاتی ہوئی چڑیا فضاؤں کا چکر لگاتی رہے گی، مجھے میری عزت کی قسم تیرے دروازے پہ میری رحمت آتی رہے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید کا، لا الہ الا اللہ۔ انسان کا یہ مقصد ہے زندگی ہو، پیدا کس لیے کیے گئے، بنائے کس لیے گئے، لا الہ الا اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ کے پیارے حبیب، پیارے نبی بتاؤ آپ اللہ کو محبوب ہو یا اللہ کو میں زیادہ محبوب ہو؟ کائنات کا نبی ابراہیم علیہ السلام جس کی پشت سے 18,000 نبی آئے، اس کے دروازے پہ جبرائیل خدا کا پیغام لے کے 23 مرتبہ آئے، اور نبیوں کا نبی یتیم مکہ کے دروازے پر خدا کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آیا، کہنے لگے میں اللہ کو زیادہ محبوب ہوں یا آپ اللہ کو زیادہ محبوب ہو؟ فرمایا جبرائیل اگر میں اللہ کو زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے در کا دربار نہ بناتا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے پھر بتاؤ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہو یا اللہ کو دل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جبرائیل اگر خدا کو دل محبوب نہ ہوتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑوا کر میرا خون نہ نکلواتا۔ اللہ کو دل محبوب ہے، تیرا میرا نظریہ، تیری میری سوچ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ گاڑیوں کی شیشوں پر، گاڑیوں کی ونڈو پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، بے شک اللہ نبی وارث ہے۔ اس کا مطلب دشمن ان کا جو حق کے میدان میں کٹے، دشمن ان کا جو کربلا کے میدان میں نیزے کی ایڑی پہ چڑھ کے قرآن سنا دے، جو جوابی والوں بتاؤ اللہ کو آپ زیادہ یا میں زیادہ محبوب ہوں یا کربلا کا شاہ سوار حسین اللہ کو محبوب ہے؟ نانا کالی کملی والا پیغام دے دیتا، فاطمہ میرے بچے کو پیغام دے دیو، ام سلمہ میرے لاڈلے کو، حضرت عائشہ سے کہتے میرے نواسے کو پیغام دے دینا، جب نانے کا دین بچانے کا وقت آئے دوسروں کو بھیج دینا، تو میرے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر
مسکرانے لگ گئی اور کہنے لگی بیٹا اس کھیر کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس قرآن والی گود کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ علماء کرام کہتے ہیں حضرت حسین نے بھی یوں کر کے ماں کو دودھ پیتے پیتے